वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे जो खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में इलेक्शंस को जो मुलतवी किया है इलेक्शन कमीशन ने, उस हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था। आज सारा दिन समाअत हुई। अभी थोड़ी देर पहले ही इत्तला आई है कि फैसला जो है वो महफूज कर लिया गया है और अब कल पता चलेगा। अब अहम बात ऑब्वियसली जब ये आज समाअत शुरू हुई तो जो इमीडिएटली कुछ चीज़ें क्लियर हो गई, वो एक तो ये था कि जो रूलिंग अलायंस है, जो पीडीएम का हुकूमती इत्तेहाद है, उनकी तरफ से जिस किस्म के एलामिये सामने आए थे पिछले चंद दिनों में, तो लग ये रहा था कि जैसे उनका इतना जो है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस जिसको हम कहते हैं बेंच पे है, कि लग रहा है कि वो शायद बॉयकॉट कर दे। मगर जब समाअत शुरू हुई तो मालूम हुआ कि हुकूमती इत्तेहाद जो है उसकी तरफ से प्रोसीडिंग्स को बॉयकॉट नहीं किया गया। इसके साथ साथ शुरू में कुछ बेंच की तरफ से भी इस तरह की गुफ्तगू की गई जिससे लग रहा था कि शायद कोई लार्जर बेंच बन जाए, मगर वो भी उस पर भी फिर अमल होता हुआ नज़र नहीं आया। और तीसरी बात ये कि उन्होंने सिक्योरिटी के हवाले से तफसील मांगी और डिफेंस सेक्रेटरी से कहा कि ब्रीफिंग नहीं, आप इन राइटिंग दें। ऑब्वियसली बहुत अहम मामला था, इस पे गुफ्तगू काफ़ी दिनों से चल रही थी। हुकूमती इत्तेहाद का भी बहुत एक जिसको हम कहते हैं सख्त पैगाम सामने आया था, मगर आज सबके वकला जो थे वो पेश हुए। उन्होंने कहा कि हमने बॉयकॉट नहीं किया। अटॉर्नी जनरल जो थे उन्होंने फिर एक दफ़े जोर दिया इस बात पे कि 4 जजेस ने दरखास्तें मुस्तरद कर ली हैं, ये अक्सरियती फैसला है और नज़रसानी इस पे करनी चाहिए। मगर चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि जिन जजेस ने केस सुना ही नहीं, उनका फैसला मिलाकर आप कैसे कह सकते हैं कि ये मेजॉरिटी डिसीजन है। इसके साथ साथ सेक्रेटरी दिफा जो हैं उन्होंने कहा कि बहुत सिचुएशन सिक्योरिटी की जो है वो संगीन है, और इस हवाले से उन्होंने कहा कि पंजाब में कुछ सूरत हाल ऐसी है कि ब्रीफिंग देनी है। हम गुफ्तगू करें जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी साहब से, ये एक सीनियर माहिर कानून है, और हम बात करेंगे अहमद पंसोटा साहब से, ये भी एक माहिर कानून है, और हम बात करेंगे जो आज सुप्रीम कोर्ट में प्रोसीडिंग्स हुई हैं और फैसला महफूज कर लिया गया इलेक्शंस के हवाले से। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। जी शाइक उस्मानी साहब, सर आपसे गुफ्तगू का आगाज करेंगे। आज आपने देखा सर समाअत हुई है, तफसील से बात हुई, ना लार्जर बेंच बना, ना हुकूमत ने बॉयकॉट किया प्रोसीडिंग्स को फैसला महफूज कर लिया गया। सर आप इसको किस तरह देखेंगे? आपके ख्याल में ये आज एक इवेंट्स हैव टेकन अ टर्न फॉर द पॉजिटिव, हम क्या कह सकते हैं कि ये एक खुश आइन बात है कि प्रोसीडिंग्स भी हुई और जजेस ने भी वकला को सुना और वकला ने भी अपनी बहस की और फैसला अब महफूज हो गया? देखिए, ये इस जो प्रोसीडिंग्स जो अभी सुप्रीम कोर्ट के पास थी और फैसला महफूज हो गया, इसमें जो इश्यू सुप्रीम कोर्ट के सामने था वो ये था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की डिक्लेरेशन थी कि वो सिक्योरिटी इश्यूज की वजह से और फंड्स की कमी की वजह से वो इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक 30 अप्रैल तक नहीं करा सकती, और इसको 8 अक्टूबर को शिफ्ट कर दिया था उन्होंने। ये एक इशू था। अब इस इशू पे सुप्रीम कोर्ट ने सुनना था। यकीनन कुछ कंफ्यूजन हुई थी कि वो जो फैसला किया गया था वो 4 जजेस का सही था या 3 जजेस का सही था, बाद में किसने कब वहां से विड्रॉ किया, कौन किसको ड्रॉप कर दिया गया, ये सब इंतजामी अमूर थे सुप्रीम कोर्ट के, जिससे कि केस का कोई ताल्लुक नहीं था। बासूरत अब जब ये सामने आया तो इससे पहले हम देख रहे हैं कि कल काफी हद तक खास तौर से पीएमएल और पीडीएम की तरफ से उन्होंने काफी दिखाने की कोशिश की कि उनको इस बेंच पर एतमाद नहीं है जो कि फैसला करने चाह रही है, और उन्होंने यहाँ तक डिक्लेयर कर दिया कि हम इसको बायकॉट करेंगे। उन्होंने कहा कि इसमें फुल बेंच होनी चाहिए। अब ये सब चीजें ऐसी हैं जो कि हम जो प्रोफेशन में हैं वकील वो जानते हैं कि अगर किसी वकील को और किसी पार्टी को कोर्ट के सामने बेंच पे एतमाद नहीं होता तो उसका वकील अपीयर होता है शुरू में ही और कह देता है, माय लॉर्ड्स, वी हैव नो कॉन्फिडेंस इन दिस बेंच
and we are withdrawing from it. मामला खत्म हो जाता है। ऐसी कोई बात तो आज नहीं हुई। हमने देखा ना किसी ने बायकॉट किया, ना बायकॉट इस वक्त होता कि वो मौजूद ही ना होते, लेकिन अगर मौजूद नहीं होते तो बायकॉट का कॉन्सेप्ट तो हमारी कोर्ट के प्रोसीजर में नहीं है। अगर किसी को नोटिस गई है और वो अगर अपेयर नहीं होता तो वो बायकॉट नहीं तस्वर किया जाता। वो कोर्ट ये समझती है कि वो सबमिशन देना ही नहीं चाहते और कोर्ट प्रोसीड करते ही केस से। ये तरीका कोर्ट का हमेशा से रहा है। तो ये सब चीजें मेरे ख्याल में जो कही गई हैं कल, सब वो सियासी उसका एडवांटेजेस थे। कोर्ट के अंदर जो प्रोसीडिंग्स हुई हैं वो तो एक नॉर्मल प्रोसीडिंग्स हुई हैं। यकीनन ये पॉइंट रेज किया गया, ये फैसला 4 जजेस का था और 3 जजेस का था, ये इसके अलावा और कोई चीज नहीं सामने आई। और चीफ जस्टिस साहब ने जो है सेक्रेटरी डिफेंस को भी बुलाया हुआ था, सेक्रेटरी फाइनेंस को भी बुलाया हुआ था। सिक्योरिटी इश्यूज, चूंकि इलेक्शन कमिश्नर भी एक पार्टी था तो वो भी उन्होंने देखने थे, तो उन्होंने उसको कहा कि ये आप हमें बताएं। उस पर उन्होंने फैसला नहीं किया अभी तक। वो तो अभी तक उन्होंने अपनी रिटन डॉक्यूमेंट पेश ही नहीं की सुप्रीम कोर्ट के सामने। तो वो जो पॉइंट सिक्योरिटी का था वो तो अभी तक उसका फैसला नहीं हुआ और कल के फैसले में उसकी कोई रिफ्लेक्शन मेरे ख्याल में तो नहीं हो। तो मामला पूरी तरह से फैसला नहीं होगा कल, और ये सब चीजें जो हो रही हैं सब पॉलिटिकल हैं। और अगर तो माफ गवर्नमेंट करिएगा सर, मैं आपकी बात यहाँ काट रही हूँ। ये हमें बात समझाइएगा जो आपने की कि मामला कल पूरा फैसला नहीं होगा, आपने कहा अभी। जी, वो मैंने इस बात से कहा था, क्योंकि फैसला तो ये करना है उन्होंने कि क्या इलेक्शन 30 अप्रैल को होंगे और क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो कंटेंशन था कि वो 30 अप्रैल को इलेक्शन नहीं कर सकते क्योंकि सिक्योरिटी इश्यूज ऐसे हैं। पैसे की बात तो दूसरी है, सिक्योरिटी इश्यूज ऐसे हैं कि वो नहीं कर सकते। वो सिक्योरिटी इश्यूज पर सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला नहीं दिया और दे भी नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने कहा कि आप रिटन डॉक्यूमेंट हमारे सामने पेश करें जो कि हम देख करके फिर आपको वापस कर देंगे। तो वो चीज तो सामने आई नहीं सुप्रीम कोर्ट के सामने। तो और वो अगर कोई रिटन डॉक्यूमेंट पेश करते हैं तो दूसरी हर एक साइड को भी राइट होगा कि वो भी उसको देखे, उसको समझे कि क्या वो सही है कि गलत है। तो जब तक ये मामला तय नहीं होगा तब तक तो इस पॉइंट पर कि इलेक्शन 30 अप्रैल को होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, इसका हतमी फैसला नहीं हो सकता। बिल्कुल ठीक। पनसोटा साहब, सर आप शाइख उस्मानी साहब की बात से इत्तेफाक करेंगे कि ये अभी मामला इतनी जल्दी हल होता हुआ नजर नहीं आ रहा? देखिए, मेरा जाती पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि ये मामला pretty much clear है as far as the elections are concerned, क्योंकि उसके ऊपर ऑलरेडी एक डिटेल डिलिब्रेशन हो चुकी है। एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जो है दैट इज इन फील्ड। उस जजमेंट के बाद उसके तनाजुर में एक और पिटीशन फाइल की गई जिसमें बिल्कुल शाइख साहब ठीक फरमा रहे थे कि उसमें जो सोल चीज उन्होंने देखनी है वो ये है कि क्या इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास इख्तियार है कि वो अपनी डेट जो है उसको पोस्टपोन कर दें या चेंज कर दें। मेरा अपना जाती व्यू जो है, मेरी कानूनी राय है, उसके मुताबिक सेक्शन 58 जिसमें उन्होंने एक्सरसाइज की हुई ऑल्टर्ड स्केड्यूल इशू करने के लिए, उसमें ये काम नहीं किया जा सकता बिकॉज उसको मिलाना है आपने आइन के साथ और आइन के साथ मिलाकर पढ़ना है। जब आप वो चीज देखते हैं तो आप देखते हैं कि आइन के अंदर इस चीज की गुंजाइश नहीं है कि चीजों को उससे बियॉन्ड ट्रैवल कराया जाए। अब देखा जाए तो बुनियादी तौर पर 90 डेज से तो मामला वैसे ही बियॉन्ड चला गया था, लेकिन चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने साथ बेरेस्ट मिनिमम पॉसिबल भी डाला था जिसके ऊपर अमल पैरा करते हुए इलेक्शन कमीशन ने 30 अप्रैल की डेट भी दे दी थी। उस डेट देने के बाद सेक्शन 58 का इस्तेमाल करके ये कहना कि अब ऐसे फैक्टर्स सामने आ गए हैं, ये मेरा ख्याल है कि मामला सस्टेन नहीं कर पाएगा सुप्रीम कोर्ट के फैसले में। और वो ये कहेंगे, जो कि मुझे लगता है कि अगर ये डिलिब्रेशंस करके आपने 30 अप्रैल की डेट दी है जिसमें ऑफ कोर्स हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आपने सिक्योरिटी सिचुएशन को देखा होगा या और किसी सिचुएशन को देखा होगा, तो ये आप आज कैसे कर सकते हैं? हाँ, एक इंटरेस्टिंग बात हो सकती है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये सारे फैक्टर्स सदर साहब के सामने रखने थे और सदर साहब ने फिर ऑफ कोर्स उसको डेट जो अनाउंस करनी थी। ये सुप्रीम कोर्ट जरूर कह सकती है कि आप यही फैक्टर्स सारे दोबारा सदर साहब के सामने रखें और उनसे इस चीज पर डिसीजन ले लें या हाँ, और आज हम इसको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ऑन इट्स ओन अकॉर्ड यूजिंग सेक्शन 58 एंड देन अनाउंसिंग द इलेक्शन फॉर अ डिलेड आई थिंक पीरियड, ये शायद इसकी कानून और आईन इजाजत नहीं देता। जी शाइख उस्मानी साहब, सर ऑब्वियसली जैसे आपने भी कहा, पनसोटा साहब ने भी कहा, ये इशू तो इलेक्शंस का था, इलेक्शंस की तारीख का था, मगर ऑब्वियसली
ہم یہ اس سے بالکل ہٹا نہیں سکتے اس بات کو کہ ایک سپریم کورٹ کے اندر بھی کوئی اختلاف تھا، اور وہ اختلاف بہت سامنے آیا. بہت سے لوگوں کا خیال تھا کہ اگر آج لارجر بینچ بن جاتا تو شاید جو سپریم کورٹ کے اندر اختلافات ہیں وہ بھی ایڈریس ہو جاتے اس کی طرح. ڈو یو تھنک کہ آج جس طرح پروسیڈنگ ہوئی ہے فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے؟ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اس وقت بھی جو وزیر اعظم ہے شہباز شریف صاحب، وہ نیشنل اسمبلی میں خطاب کر رہے ہیں، اور اس میں بھی وہی بات کر رہے ہیں. انہوں نے وہاں بھی کہا ہے کہ کاش سپریم کورٹ ایک لارجر بینچ بنا لیتی. تو یہ جو سر باقی سارے ایونٹ ساتھ ساتھ ہو رہے ہیں، آپ کا خیال ہے کہ کل جو بھی فیصلہ آئے گا اس میں جو سپریم کورٹ کے اندر اختلافات ہیں ان پہ کیا اثر پڑے گا، یا یو تھنک کہ وہ بالکل ایک سیپریٹ ایشو ہے، اس کو سیپریٹلی ہی ایڈریس کرنا پڑے گا سپریم کورٹ کو، اس فیصلے سے اس پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا؟ دیکھیے، وہ سپریم کورٹ کو بصورت جو بینچز والا معاملہ ہے اس کو اپنی ججمنٹ میں ایڈریس کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ سپریم کورٹ کے سامنے آرگیو ہوا تھا. یہ اٹارنی جنرل نے بھی آرگیو کیا تھا، اور عرفان قادر نے بھی آرگیو کیا تھا، اور سب نے آرگیو کیا تھا. تو اب اس پہ ان کو یقیناً کچھ نہ کچھ فیصلہ دینا پڑے گا کہ آیا جو چیف جسٹس صاحب کا فائنل ڈیسیژن یہ تھا کہ وہ 3-2 کا فیصلہ جو ہے ایکسیپٹ کریں گے اور اس کے بیسس پر پروسیڈنگ آگے چلیں گی، وہ صحیح تھا کہ نہیں تھا، اس پر وہ یقیناً رولنگ دیں گے. اور اس پہ بھی رولنگ دینی پڑے گی ان کو کہ وہ جو قاضی فائزہ صاحب نے فیصلہ دیا تھا اس کا کیا اثر ہوتا ہے، اور جو انہوں نے سرکولر ایشو کیا تھا وہ صحیح تھا کہ نہیں، اس پہ بھی ان کو رولنگ دینی پڑے گی. وہ تو ایک پروسیجرل میٹر ہے، اس کا اس ایشو جو سامنے ہے سپریم کورٹ کے سامنے، اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں. ایشو جو ہے وہ یہ کہ آیا الیکشن 30 اپریل کو ہوں گے یا نہیں ہوں گے. اگر تو سپریم کورٹ یہ سیکیورٹی ایشوز کی بات نہ کرتی، انہوں نے کی آج، اگر سپریم کورٹ سیکرٹری ڈیفنس کو نہ بلاتی اور کہتی کہ ہم خود اسیسمنٹ کریں گے کیا ہونا ہے، تو اس صورت میں یقیناً سپریم کورٹ فیصلہ دے سکتی ہے کہ الیکشن جس طرح ہم نے پہلے آرڈر کیا تھا 30 اپریل کو ہوں گے. گورنمنٹ از باؤنڈ ٹو ڈو دیٹ. اب یہ انہوں نے نہیں کہا، انہوں نے بلکہ اور اس میں باتیں کی اور کہا کہ ہاں سیکیورٹی ایشوز بڑے امپورٹنٹ ہیں اور ہم کو دیکھنا ہے. کافی اس پہ بحث ہوئی، اور اس پہ انہوں نے جیسے میں نے آپ سے پہلے کہا، انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ ان رائٹنگ ہمیں دیں سب چیزیں. ان رائٹنگ کے مطلب کہ ریکارڈ پہ آ جائے گا. اگر ریکارڈ پہ فرض کیا کہ سیکرٹری ڈیفنس ریکارڈ پہ یہ کہتے ہیں کہ سیکیورٹی کی سچویشن بہت ہی خراب ہے اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ الیکشن نہیں کروا سکتے، تو اس صورت میں چیف جسٹس صاحب کیا کریں گے؟ وہ یقیناً اس کے خلاف تو جا نہیں سکتے سیکیورٹی ایشوز کے. تو یہ ایک چیز ہے جو کہ ابھی تک موجود ہے، اور جب تک اس چیز کو یا تو ہٹا نہ دیا جائے، یعنی سپریم کورٹ یہ کہہ دے کہ ہمیں سیکیورٹی ایشو سے کوئی تعلق نہیں ہے، تب تک ان کو اس پر فائنل فیصلہ جسے میں نے آپ سے کہا تھا بہت مشکل ہوگا. اور اب یہ کہ اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ پارٹیز جو ہیں مل کر کے آپس میں فیصلہ کریں، تو یہ پاسبل ہو سکتا ہے. بالکل ٹھیک سر. طریقے سے دونوں کو ملا کے کہا کہ ٹھیک ہے جی آپ اپریل میں الیکشن نہیں کرائیں، اب بجٹ کی بات کروا لیں، کچھ ایسی بات بھی نکل سکتی ہے. لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کل کوئی فائنل فیصلہ ہو جائے کہ ہاں الیکشن جو ہے وہ یقیناً 30 اپریل کو ہوں گے، میرے خیال میں تو یہ پاسبلٹی نہیں. بالکل صحیح. جی پنسوٹا صاحب، سر یہی جو اختلافات سپریم کورٹ میں ہیں وہ آپ کے خیال میں کل اگر فیصلہ آ گیا تو آپ کو لگتا ہے کہ اس سے ان پہ کیا اثر پڑے گا یا نہیں پڑ سکتا؟ میں سمجھتا ہوں جی جس ملک کی 17 ممبر سپریم کورٹ یا 15 ممبر جو ایگزسٹ کرتی ہے ایک طرح سوچتی ہو تو وہ ایک تشویش کا باعث ہے. یہاں پر ڈائسینٹ ہے سپریم کورٹ میں، بڑا اسٹرانگ ڈائسینٹ ہے. وہ اس ایکسٹینٹ تک ہے کہ آف کورس ججز کی ایک دوسرے کے ساتھ تھوڑی سی پرابلمٹک سچویشن بھی ہوئی ہے، لیکن ایک ڈفرنس آف اوپینین ضرور ہے. اس کو ریزالو کرنا ایک ان ہاؤس طریقے سے اور سپریم کورٹ کے رولز بنا کر جو بھی سو موٹو کو ریگولیٹ کرنا اور بینچز کی ریگولیشن کرنا، یہ ان کا اپنا انٹرنل میٹر ہے. جہاں تک ان کے سامنے ایشو تھا الیکشن کمیشن کی جو تاریخ اناؤنس کرنا یا الیکشنز پنجاب میں اور کے پی میں اس کی تاریخ کا، یہ کمپلیٹلی سیپریٹ میٹر ہے. اس کے لیے میں آپ سے پہلے بات کر رہی تھی، فل بینچ کی بھی اس لیے ضرورت نہیں ہے کہ فل بینچ وہاں بنایا جاتا ہے جس طرح لیٹ سے ملٹری کورٹ ججمنٹ تھی کہ آپ نے آئین کی ایک نئی تشریح کرنی تھی، آپ نے بتانا تھا کہ وہ متصادم آئین سے ہے کہ نہیں ہے. اس طرح کے بیسک میٹرز پہ اگر آپ فل کورٹ یا لارجر بینچ اس طرح کی صدائیں ماننا شروع ہو جائیں گے تو پھر تو پاکستان
ہر شہری اس چیز کے لیے انٹائٹلڈ ہے. جب بھی وہ سپریم کورٹ جائے گا وہ کہے گا جی میرا قتل کا مقدمہ زیادہ امپورٹنٹ ہے یا میرا سول مقدمہ زیادہ امپورٹنٹ ہے یا اس میں بھی کانسٹیٹیوشنل پوائنٹ ہے, آپ لارجر بینچ بنائیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ سپریم کورٹ نے ٹھیک کیا, اس سے تو میں 100% اگری کرتا ہوں. باقی جہاں تک ڈیٹ کا معاملہ ہے اس میں آف کورس 90 ڈیز سے بیونڈ تو چلے گئے ہیں. اب اس ایگزیکٹ ڈیٹ کا تعین ہو سکتا ہے سپریم کورٹ اس کو تھوڑا بہت آلٹر کرے یا ہو سکتا ہے اسی کو مینٹین کرے, بٹ کل کا فیصلہ اگر ڈیٹ کی ایگزیکٹ نیچر پر نہیں آتا تو پھر اس فیصلے کا فائدہ کوئی نہیں ہے, کیونکہ جس وجہ سے اس پروسیڈنگز کو انڈرٹیک کیا گیا وہ ہے فار دی کنڈکٹ آف الیکشنز ان پنجاب اینڈ کے پی. اینی تھنگ اپارٹ فرام دیٹ اگر سپریم کورٹ کے فیصلے میں کل آتی ہے تو اس سے کانسٹیٹیوشنل کرائسس جو ہے وہ پاکستان کا ریزالو نہیں ہوگا. اینڈ آئی تھنک اٹ از نیڈ آف دا ڈے کہ وہ کرائسس کو ریزالو کیا جائے. بہت بہت شکریہ ہمارے دو مہمانوں کا, انہوں نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک. جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے جو سعودی عربیہ کے حوالے سے آج کل ان کی جو ایک اکنامک پالیسی میں ہم کہہ رہے ہیں تبدیلی نظر آ رہی ہے اور انٹرنیشنل میڈیا بھی اس پہ رپورٹ کر رہا ہے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے جو دنیا میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ بہت تبدیلیاں ہو رہی ہیں اور ان تبدیلیوں سے اب پاکستان کا جو حال یا مستقبل ہے ان کا بھی فیصلہ ہو سکتا ہے. معاشی جو حالات ہیں اور چیلنجز ہیں پاکستان پہ ان پر ہم وقتاً فوقتاً بات کرتے رہتے ہیں. اب آئی ایم ایف کا پروگرام ہے وہ ابھی تک فائنلائز کیوں نہیں ہوا, کیا شرائط ہیں کیا نہیں ہے, بٹ آبویسلی اس کے اندر اب ایک بہت ہم کہہ سکتے ہیں کرٹیکل رول جو ہے وہ ہمارے دوست ممالک کا بھی ہے جن سے بھی کمٹمنٹس انہوں نے کی تھیں یا ہمیں امید ہے کہ وہ پیسے دیں گے تو آئی ایم ایف کا جو پروگرام ہے وہ فائنلائز ہوگا. بہت ہم کہہ سکتے ہیں کہ کچھ تاخیر ہوئی ہے کچھ ایسی بائی لیٹرل کمٹمنٹس میں, اور اسی حوالے سے آج پچھلے دنوں میں ایک نیو یارک ٹائمز میں بہت اہم سٹوری چھپی ہے جس سے کچھ شاید روشنی پاکستان جیسے ملک کی جو معیشت ہے اس پر بھی ڈالی جا سکتی ہے. یہ جو سٹوری ہے یہ سعودی عربیہ پر ہے اور اس سٹوری میں کہا گیا ہے کہ اب سعودی عربیہ جو ہے وہ اپنی پالیسیز کو تبدیل کر رہا ہے اور ان کے جو دوست ممالک ہیں جیسے کہ پاکستان, مصر, لیبنان, وہ ان کو اب نو مور بلینک چیکس کا پیغام دے رہا ہے. اور کہا جا رہا ہے کہ یہ جو پالیسی شفٹ آیا ہے کلیئرلی اس میں جو نئے ولی عہد ہیں کراؤن پرنس محمد سلمان, یہ ان کے آبویسلی جو فیصلہ سازی ہے اس کی نتیجے میں ہمیں نظر آتا ہے. تفصیل سے مصر کا ذکر ہے اس سٹوری کے اندر کہ کیسے ان کے سعودی عرب سے بہت قریبی تعلقات تھے اور بہت معاشی امداد بھی ملتی تھی, مگر اب اتنا آسان نہیں رہا مصر کے لیے. اور یہ جو پالیسی چینج ہے اس کو سعودی وزیر خزانہ نے جنوری میں بھی اس کے اوپر ذکر کیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ پہلے ہم بغیر کسی شرائط کے امداد دیتے تھے مگر اب ایسا ممکن نہیں ہے. جن ممالک کو ہم سے امداد چاہیے ان کو سٹرکچرل ریفارمز کرنا پڑیں گے. یہ اسی حوالے سے اب جو مصر کے اندر بہت سی وہ سٹرکچرل ریفارمز جو ہیں پش کر رہے ہیں, ان سے کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنی جو اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں ان کو بیچیں. لیبنان کے اندر بھی کہا جا رہا ہے, اسٹوری میں تفصیل سے بتایا گیا کہ کس طرح پیچھے اتنا فائنینشیل کرائسس ہوا کہ جو لوگ تھے انہوں نے بینکس کو خود لوٹا تاکہ ان کی اپنی جو رقم تھی وہ ان کو واپس ملے, مگر پھر بھی سعودی عربیہ نے وہاں انٹروین نہیں کیا اور یہ سب ہونے دیا. کیا اب ہم پاکستان کے حوالے سے بھی ایک ایسی ہی پالیسی دیکھ سکتے ہیں جو ابھی پچھلے دنوں میں ہمیں بتایا گیا ہے گزشتہ روز ہی اور بہت تفصیل سے ٹی وی چینلز پہ بتایا گیا کہ جو وزیر اعظم ہیں ان کے بڑے بھائی نواز شریف صاحب جو تیسری مرتبہ وزیر اعظم رہے پھر ان کو ڈسکوالیفائی ہوئے, وہ سب سعودی عربیہ جا رہے ہیں عید سے پہلے اور وہاں ان کو بہت رائل پروٹوکال بھی مل رہا ہے. اس سے آبویسلی بہت قیاس آرائی ہوئی کہ کیا وہ وہاں جا کے جو ہمارے اقتصادی مسائل ہیں ان پہ بھی بات کریں گے, مگر اگر پالیسی ہی تبدیل ہو گئی تو اس سے کیا فرق پڑے گا. اس سارے معاملے پہ گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر لودھی صاحبہ. اقوام متحدہ میں یہ ہماری ریپرزینٹیٹیو رہی ہیں اور ہمیں جوائن کریں ہیں ڈاکٹر خاقان نجیب صاحب, فارمر ایڈوائزر رہے ہیں فائنانس منسٹری کے. ویلکم ٹو دا شو بوتھ آف یو. جی ڈاکٹر ملیحہ لودھی, آپ سے گفتگو کا آغاز کریں گے.
آپ نے بھی یہ سٹوری دیکھی ہوگی ڈاکٹر صاحبہ، بہت آج کل یہ ذکر ہو رہا ہے کہ ایک جو دنیا ہے ہمارے ارد گرد وہ تبدیل ہو گئی ہے نا. IMF ہمیں آسان شرائط پہ پیسے دیتے ہیں یا پروگرامز فائنلائز کرتے ہیں، اور نہ ہمارے دوست ممالک. اب ہمیں اپنی عادتیں تبدیل کرنی پڑیں گی. عارفہ، میرا خیال ہے کہ اس وقت اس حکومت کو ایک کریڈیبلٹی کرائسس کا سامنا ہے. ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے IMF کے ساتھ. آپ کو معلوم ہی ہے کہ یہ ہمارا 23واں پروگرام ہے. 23 پروگرامز. ہم تو ورلڈ ریکارڈ ہولڈر ہیں the number of times we've gone for bailouts to the IMF. اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گی کہ اس وقت جس قسم کی اکنامک کرائسس کا ہم سامنا کر رہے ہیں اس کا کوئی پریسیڈنٹ نہیں ہے. یہ ایک بالکل ہی نئی سچویشن ہے. اور نئی کیوں ہے؟ ایک تو جس چیز کا آپ نے تذکرہ کیا کہ اس وقت جو ہمارے دوست ممالک ہیں وہ ایگزاسٹ ہو چکے ہیں. ان کے پاس ہم اتنی دفعہ گئے ہیں، بار بار گئے ہیں ایک ہی چیز کے لیے کہ ڈپازٹس دیں ہمیں، بیل آؤٹ دیں ہمیں، ریسکیو کریں ہمیں. لیکن انہوں نے یہ بھی دیکھا ہے، جو کہ ہماری اپنی عوام نے بھی دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہے، میں نے بھی دیکھا ہے، کہ ہم اپنے آپ پہ ریلائے نہیں کرتے اور وہ اسٹرکچرل ریفارمز نہیں کرتے جس کی ضرورت ہے اور کب سے رہی ہے. تو میں سمجھتی ہوں ایک تو یہ نیا پہلو ہے. دوسرا پہلو جو نیا ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت دیکھیں انٹرنیشنل انوائرمنٹ جو ہے وہاں وہ بہت ایڈورس ہے. فائنینشیل انوائرمنٹ صرف پاکستان کے لیے نہیں، دنیا بھر کے لیے. تو ایک ایسی صورتحال میں، ایسے کانٹیکسٹ میں ہم اس اکنامک کرائسس کا سامنا کر رہے ہیں. لیکن افسوس سے مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ اس حکومت کا سارا اٹینشن اور فوکس جو ہے وہ یہ ہے کہ الیکشن کس طرح سے نہ ہوں، عمران خان کو کس طرح سے تھوٹ کیا جائے اور جوڈیشری کو کس طرح سے سبڈیو کیا جائے. تو بہت ہی افسوسناک بات ہے کہ جو ایگزسٹینشل تھریٹ ہے پاکستان کو، اور وہ ہے ہماری معاشی صورتحال سے، اس پہ وہ فوکس نہیں ہے جو کہ ہونا چاہیے ایک ایسے وقت پہ. جبکہ جیسے میں نے کہا اور آپ نے بھی جس کا ذکر کیا کہ ہماری فرینڈلی کنٹریز، چائنا، سعودی عربیہ، UAE، قطر، we've gone to them so many times that اب we are in a situation where we have overburdened our friends. بالکل صحیح. جی ڈاکٹر خاقان نجیب، سر مجھے کچھ دن پہلے کسی نے کہا کہ IMF کے پروگرام کی اب جو فائنلائزیشن ہے وہ تبھی ہوگی جب سعودی عربیہ گرین سگنل کریں گے کہ وہ آپ کو جو کمٹمنٹس انہوں نے کی تھیں کچھ عرصہ پہلے وہ پوری کرنے کے لیے تیار ہیں. سر ایک تو آپ اس سے اتفاق کریں گے کہ ناؤ وی بیسکلی ہیو ٹو واچ سعودی عربیہ مور دین وی ہیو ٹو واچ IMF ٹو سی کہ کیا ہونے والا ہے. اور دوسرا یہ کہ اگر اتنی تبدیل ہو رہی ہے انوائرمنٹ اور سعودی عربیہ کی بھی پالیسی تبدیل ہو رہی ہے تو سر وہ پھر کیوں کمٹمنٹ کریں گے، خاص طور پہ اس ایک جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے جس کا ملیہ لودھی صاحبہ نے ذکر کیا کہ جب ڈومیسٹکلی صورتحال اتنی خراب ہے، کوئی ریفارم نہیں ہو رہا. یور کامنٹ سر؟ سو عارفہ، لیٹ می پٹ اٹ اے ڈفرنٹ وے. دیکھیں پاکستان نے 23 پروگرام انٹر تو کیے ہیں. پاکستان نے کبھی بھی IMF کا کوئی پروگرام سوائے 13-16 کے، جب یہی وزیر خزانہ تھے اور میں ان کے ساتھ بیٹھا کرتا تھا، کبھی بھی کمپلیٹ نہیں کیا. پاکستان always finds it hard to even complete the reform process of IMF. جب ہم نے یہ پروگرام کیا 2019 مئی میں تو اس میں ایک چیز فرق یہ آ گئی تھی کہ ہماری ڈپینڈنسی 16 والے پروگرام میں کبھی بھی نہیں تھی فرینڈز پہ. اس میں آ کے چونکہ ہماری کمرشل رسائی کم ہوئی، ہماری بانڈ مارکیٹس کی رسائی کم ہوئی، تو ہم نے پیسے پک اپ کرنا شروع کر دیے. سو ایک تو یہ ڈفرنس ہے. دوسرا یہ ہے کہ اب سعودی عربیہ نے $1.5 ارب آپ کو 2013 میں دیے، جو آپ کے 2 RLNG پاور پلانٹس ہیں یہ اسی پیسے سے لگے ہوئے ہیں. پھر آپ کو کنسسٹنٹلی ایک آئل فیسلٹی دی، پھر آپ کو $3 ارب کا ایک ڈپازٹ دیا. پھر MBS جب پاکستان آئے تو انہوں نے تبھی ایک بات آپ کو کہی کہ پلیز ریفائنری لگائیے، میں انویسٹ کرنے کو تیار ہوں. وہ خود سعودی عربیہ میں ایک انیشیٹو رن کر رہے ہیں، میں نے وہ دیکھا بھی ہے بہت قریب سے. اس کا نام ہے فیوچر انویسٹمنٹ انیشیٹو، جہاں پہ وہ صرف انویسٹمنٹ کی بات کرتے ہیں. یہ 6واں ایڈیشن ان کا چل رہا ہے. تو یہ تبدیلی تبھی ہو گئی تھی. ہم نے کوئی پروگریس نہیں کی اس
ریفائنری میں آج آپ سے بات کر رہا ہوں وہیں کھڑے ہیں جہاں 2019 میں کھڑے تھے. اب حالات یہ ہے کہ ہم IMF کا پروگرام کرنے کی کبھی بھی سکت نہیں رکھتے تھے. میں آج بھی یہ کہتا ہوں یہ ہمارا کمپٹنس ایشو ہے, یہ فورن ایشو تو اب بن گیا ہے. اگر ہم نے اپنا کمپٹنس سے پروگرام چلایا ہوتا, ہماری کمرشل رسائی بھی ہوتی, ہماری بانڈ مارکیٹ کی رسائی ہوتی, ہمارے ریزروز بھی یہاں نہ ہوتے, تو شاید ہم سعودیہ پہ ڈپینڈنٹ نہ ہوتے. اب یہ بات ٹھیک ہے, $6 ارب کا گیپ ہے اب سے لے کے جون 30 تک. اس میں سے $2 ارب سعودی عربیہ سے آنے ہیں, $1 ارب UAE سے آنا ہے, اور باقی ملٹی لیٹرلز اور کچھ تھوڑے سے پیسے چائنا سے آنے ہیں. کیونکہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ, صحیح کہا ڈاکٹر صاحبہ نے, ایک پاکستان اور IMF کا ہے. یہ بھی کیوں ہے؟ یہ اسی کمپٹنس کا نتیجہ ہے کہ آپ نے بارہا انحراف کیا IMF کے پروگرام سے. آپ نے بجٹ ڈیفرنٹ دیا, آپ نے ڈالر کو پیگ رکھا, آپ نے پیٹرول کی قیمت کو سبسڈی دی, آپ نے گیس کی قیمت نہیں تبدیل کی, کہ اب ہم وہاں کھڑے ہیں جہاں پہ اس ٹرسٹ ڈیفیسٹ کو پورا کرنا مشکل ہو رہا ہے. آئی ایم ہوپنگ کہ سعودی عربیہ میں جب فارمر پرائم منسٹر کا آخری عشرے میں وزٹ ہوگا تو دس وڈ بی سارٹیڈ آؤٹ. اس کے علاوہ آج بھی میں کہہ رہا ہوں آپ ڈیفالٹ کریں تب بھی IMF کے پاس جائیں گے. I am hoping کہ $4.2 ارب کے ریزرو سے we will get our house in order, we will get the IMF program on board, اور جو بھی کرنا ہے وہ کر کے ہم یہ پیسے سعودیہ سے for the time being 2 بلین لیں, پر خود بھی کچھ کریں, کچھ کنزرو کریں, کچھ اپنے حالات کو بہتر کرنے کی کوشش کریں تاکہ شارٹ رن میں بھی جو چیلنجز ہیں وہ میٹ ہو سکیں. اگر یہ ہم نہیں کریں گے تو ایک اور IMF پروگرام آپ کو looking into the eye ہے, آپ کو وہ بنانا ہے, آپ کو بجٹ کرنا ہے. عارفہ یاد رکھیے ابھی 10واں اور 11واں ریویو بھی کمپلیٹ کرنا ہے, تب آپ 1.2 یہ اور 1.2 ایکسٹرا لیں گے. پاکستان از ان اے ویری ویری ٹف شارٹ ٹرم چیلنج. اس چیلنج کو پورا کرنے کے لیے میں آج بھی کہتا ہوں پالیٹکس کو سائیڈ پہ رکھیے, سرٹنٹی آف الیکشنز قائم کیجئے, وہ جہاں سے بھی آنی ہے. یہ جوڈیشلائزیشن آف ایشو سے مسئلہ حل نہیں ہونا. سرٹنٹی رکھیے تاکہ فورن اور لوکل انویسٹر پیسے دے, کمپٹنٹ ٹیم بلڈ کیجئے. اس سے میرا مطلب پولیٹیکل نہیں ہے, اس سے میرا مطلب ہے کہ کمپٹنٹ پروفیشنل ٹیم بلڈ کیجئے, جو 11 PhD لڑکے اور لڑکیاں آتے ہیں IMF سے وہ ان کو ڈیل کر سکے. I think that's where the country stands. جی ناظرین, یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹا سا بریک. جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم مانو سے گفتگو جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. اب گفتگو کریں ڈاکٹر ملیحہ لودھی صاحبہ سے اور ڈاکٹر خاقان نجیب صاحب سے, اور ہم ان سے بات کر رہے ہیں جو اوورآل ایک تو پاکستان کی معیشت کی صورتحال ہے, اور دوسرا جو ایک تبدیل ہوتی ہوئی دنیا ہے اس کے ارد گرد یا ہمارے ارد گرد, جس کی وجہ سے شاید ہم کچھ پہچاننے میں بھی دیر کر رہے ہیں کہ دنیا کس طرف اب دیکھ رہی ہے یا کیا سوچ رہی ہے. جی ڈاکٹر ملیحہ, آپ نے ذکر کیا ٹرسٹ ڈیفیسٹ کا, تو ڈاکٹر صاحبہ کیا یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو ہے صرف اس لیے ہے کیونکہ الائنس ہے, حکومت کمزور ہے, الیکشنز آ رہے ہیں, اور از اٹ جسٹ اے لارجر پرسیپشن کہ دنیا کے لیے بھی جو پاکستان کا پرسیپشن ہے وہ اس وقت تبدیل ہو گیا ہے؟ میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کا پرسیپشن نہیں, مگر اس حکومت کا پرسیپشن تو ضرور, جو کہ میری اپنی بات چیت ہوتی رہتی ہے سفارتی حلقوں کے ساتھ اور مختلف ملٹی لیٹرل انسٹیٹیوشنز کے ساتھ, IFIs کے ساتھ, وہاں سے تو مجھے یہ ڈسٹنکٹ امپریشن ملتا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کسی طرح سے پاکستان پہلے تو اٹ شوڈ فکس اٹس پالیٹکس, بیکاز اگر آپ اپنی پالیٹکس کو فکس نہیں کریں گے تو یو کانٹ فکس یور اکانومی. تو میرا خیال ہے بہت, یعنی کہ انٹرنیشنل کمیونٹی بیفلڈ ہے, دے آر بیفلڈ ایٹ واٹس ہیپننگ ان پاکستان ٹوڈے, کہ نہ ہم سیاسی طور پہ جو بحران ہے اس کو ریزالو کر سکتے ہیں, اور نہ ہم معاشی استحکام کی طرف جا سکتے ہیں. تو ہماری انٹرنیشنل جو ہماری فرینڈلی کنٹریز بھی ہیں, وہ بھی جو کہ مجھے سمجھ آتی ہے, وہ بھی چاہتے ہیں کہ کوئی فریش مینڈیٹ کے ساتھ ایک کریڈیبل گورنمنٹ آئے جو empowered ہو to take the decisions and to get Pakistan out of the multiple crises that it faces. تو اس وقت دیکھیں, آپ ٹرسٹ ڈیفیسٹ کی بات کر رہی تھیں عارفہ, وہ ظاہر ہے IMF نے تو خود کہا ہے, اور بلکہ ایک ہماری جو منسٹر آف اسٹیٹ ہیں فار فائنانس, انہوں نے بھی کہا ہے کہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے IMF کے ساتھ, بیکاز ہمارا ایک اسٹاپ اسٹارٹ پیٹرن رہا ہے فنڈ پروگرامز کے حوالے سے. لیکن ساتھ ساتھ میں سمجھتی ہوں کہ دنیا یہ بھی چاہتی ہے کہ پاکستان should also take the difficult decisions
so that it can get out of this crisis. सारा वक्त बाहर देखना, ये देखना कि जी सऊदी पैसा कब आएगा, यूएई का कब आएगा, अब कोई उम्रा के लिए जा रहा है और वो पैसे मांगने जा रहा है. I mean, what does this do for the dignity of this country? ये तो बहुत बड़ा सवाल है हमारे लिए भी. इंटरनेशनल कम्युनिटी को अगर आप एक तरफ रख भी दें, आप क्या डिग्निटी मुल्क की अपहोल्ड करते हैं जब आप सारा वक्त भीख मांगते हैं और ममालिक से जो कि अब तंग आ चुके हैं, और फिर आप जाते हैं उनके पास और कहते हैं जी वन मोर टाइम. साथ साथ मैं ये भी कहूँगी आरफा, एंड आई विल क्लोज ऑन दिस नोट, वो ये कि इस वक्त जिस किस्म के डेट बर्डन है पाकिस्तान, वी बोरोड आवरसेल्व्स सिक, इतना बोरो किया है हमने कि इस वक्त हम अगर ये बेल आउट हो भी जाता है, सऊदी, यूएई, आईएमएफ वगैरह वगैरह, चाइनीज रोल ओवर डेट वगैरह, तब भी पाकिस्तान कुछ ही महीनों में, मैं तो ये भी नहीं कहूंगी कुछ सालों में. जी डॉक्टर साहब, आई रन आउट ऑफ टाइम. मैं खाकान नजीब साहब से भी थोड़ा सा अगर आप इजाजत दें तो वक्त दे दूं. मैं लास्ट पॉइंट से ये कि we will need debt relief which only a credible government can जी get. ठीक है डॉक्टर से. जी खाकान नजीब साहब, आपने सुनी डॉक्टर मलिया की बात, आप देख रहे हैं सर, फिर ये क्यों नहीं समझ आती जब फाइनेंस मिनिस्ट्री में जो लोग बैठे या हुकूमत में बैठे होते, चाहे पिछली हो चाहे ये वाली हो? देखिए आरफा, एक तो बात है कि हमें थोड़ा सा आईएमएफ को भी ट्रू टास्क लेके जाना चाहिए ना. मैंने ये दोनों प्रोग्राम पाकिस्तान के किए, मैं और मुल्कों को भी एडवाइस करता हूँ. आईएमएफ का भी तो काम है ना कि हमारा अगर फाइनेंसिंग गैप है तो हमारी मदद करें उसको पूरा करने में, चाहे वो मल्टीलैटरल से हो. मैंने जिस आईएमएफ को देखा है वो उसका ये काम था. सो हियर जहां हमारा काम है, ये उनका भी काम है. पाकिस्तान इज अ केस फॉर डेट रीप्रोफाइलिंग. मैं बहुत लोगों को कहता हूं कि ये डेट रीस्ट्रक्चरिंग का बहुत केयरफुली हमें देखना है. पाकिस्तान इज नॉट अ डेट रीस्ट्रक्चरिंग केस. बहुत से लोग ये सोचते हैं हमें अपनी डेट रीप्रोफाइलिंग करनी है. हम किसी को हेयर कट नहीं दे रहे, हम अपनी ऑब्लिगेशंस मीट कर सकते हैं आज भी अगर हम थोड़ा सा अपने आप को संभाल कर चलें. पाकिस्तान के एक $25 अरब की नेक्स्ट ईयर की रिक्वायरमेंट है. आई थिंक दैट इज नॉट अ रिक्वायरमेंट. अगर हम एक और आईएमएफ का प्रोग्राम करते हैं, हम अपनी प्रोफाइलिंग करते हैं, हम अपने थोड़े से एक्सपोर्ट्स को संभालते हैं, हम अपनी रेमिटेंसेस को इंटैक्ट रखते हैं, इंपोर्ट्स ऑफ लग्जरी आइटम्स काटते हैं. So, but this has to be done through again a competent team. और यहाँ मैं IMF को कहूँगा कि they have to now come forward. ये 3 अरब का एक गैप रह गया फाइनेंसिंग का. पाकिस्तान ने बहुत बड़े फैसले किए हैं, जो गैस के चेंजेस, जो पेट्रोल के चेंजेस हैं. So we've also come a long way. So I still hope कि there'll be some semblance. Of course, एक नई हुकूमत आएगी, वो एक 5 साल का कलीदी प्रोग्राम लेके चलेगी. वो जो भी हुकूमत हो, ये बात दुरुस्त है अपनी जगह. बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दो मेहमानों का, ये वक्त निकाला. नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही. वील बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम.